بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ تمام دوست احباب بخیر عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی رزق حلال میں برکتیں، خیر و سلامتی و عزت عطا فرمائے. الحمدللہ تعالیٰ آج ماہ محرم الحرام کی تیسری جمعرات کا آغاز ہو چکا ہے. چونکہ آج ماہ محرم الحرام کی جمعرات ہے اور ہم نے یہ عمل آج کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس عمل کو ہمارے صحابہ کرام نے بھی کیا، اس عمل کو ہمارے بزرگوں نے بھی کیا. بہت مرجب عمل ہے، حسمودہ عمل ہے. جتنے بھی میری بہنیں اور میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج تک بعملی طریقے سے کوشش کرتے ہوئے جو بھی آپ کو عمل دیا گیا ہے یا وظیفہ دیا گیا ہے تو آپ نے اس کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ کیا ہے. تو آج کا یہ عمل بھی آپ نے مس نہیں کرنا. تو میرے وہ دوست میری یہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بات سن لیں کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھا کریں. بیچ میں کچھ ایسی امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں وظیفے کے متعلق جو آپ مس کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے وظیفہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے تھوڑا وقت لے لیا کریں. اور انشاءاللہ تعالی ویسے بھی آپ کا وقت گزرتا رہتا ہے تو اس میں ہمارے 2-4 منٹ زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ عمل کو بتانا ہوتا ہے. سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں. انسان کی دکھ دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، انسان کی تکلیف دور ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. بہت سے اس کے فوائد ہیں درود پاک پڑھنے کے. تو درود پاک کے بعد قرآن مجید کی تلاوت زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں کا سکون ہے، چین ہے، راحت ہے، عزتیں ہیں، کامیابیاں ہیں. ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو ہماری زندگی اور آسان ہو جائے گی. پھر جس نے بھی ایک احادیث پاک پر عمل کیا یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث دوسرے مسلمان تک پہنچا دی تو فرمایا اس کے لیے بہت اجر ہے اور اس کے لیے اجر کا خزانہ ہے. آپ کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو دنیا سے گزر گئے ہیں، چلے گئے ہیں، رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، لیکن آپ کچھ نہ کر سکے. نہ کچھ انسان کر سکتا ہے. صرف اور صرف اپنے نام اعمال میں ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ ان نیکیوں کا اضافہ ہو جائے، برائی سے بچ جائیں، دور ہو جائیں، تکلیفوں سے بچ جائیں، دکھوں سے بچ جائیں، شریروں کی شر سے بچ جائیں، حاسدین کے حسد سے بچ جائیں، انسانوں کی بری نظروں سے بچ جائیں اور وہ عمل سے بچ جائیں جس سے اللہ عز و جل کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو ہم نے وہ عمل نہیں کرنے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد دعا میں محنت کیا کرو. اب انسان اس بات پہ غور کرے کہ محنت کرنی ہے، محنت کے بعد ہی کامیابی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے بغیر توجہ کے ساتھ یہ عمل کیا یا بغیر توجہ کے ساتھ اس عمل کا آغاز کیا یا بغیر کسی توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا تو وہ میرا مشورہ اس کو یہ ہے کہ وہ ذکر کے لیے پڑھ لے، وظیفہ نہ کرے. جنہوں نے وظائف کرنے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلے شرائط یہ ہوتی ہیں، پاکی کا خیال کرنا ہوتا ہے. انہوں نے رات ہو یا دن ہو سوتے وقت بھی پاکی کا خیال کرنا ہوتا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنی ہوتی ہے. نمازیں مس نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اپنے والدین کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنے ازواج حقوق، اپنے اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یعنی تمام حقوق کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. پھر جا کے انسان کوشش کرتا ہے تو پھر وظائف کے بعد عمل اور عملیات کے بعد صدقہ اور صدقات کے بعد اس کی زندگی میں بہتری آنی شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے. سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے گا 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے
درود پاک پڑھنے کے بعد صرف اور صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھ لیجیے گا یا فتاح کی. ابھی وظیفے کا آغاز ہی ہے، ہو سکے تو پانی کا گلاس رکھ لیں اور یا فتاح کی ایک تسبیح پڑھ لیں. جیسے یا فتاح کی تسبیح آپ کی مکمل ہو جائے، اب یہ وہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو صحابہ کرام نے بھی کیا. انشاءاللہ جب اس کے کرنے سے آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا. اور صرف 70 بار کرنا ہے یہ تسبیح، نہ آپ نے ایک کم کرنی ہے نہ ایک زیادہ، پورا 70 ہے تو 70 ہی کرنا ہے. اب لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. یہ وہ عمل ہے جو آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے، عاجزی کے ساتھ انسان کے اندر عاجزی داخل کر دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ 70 بار پڑھنے سے، کیونکہ محرم الحرام کی جمعرات ہے، 18 محرم ہے، اس کو آپ پر توجہ کے ساتھ پڑھ لیجیے گا. اور واقعہ کربلا، حضرت امام حسن اور حسین اور واقعہ کربلا کے اندر جتنے بھی رفقا شہید ہوئے ان کی روح کو اشارے ثواب کرنے کے بعد کوئی لنگر کا اہتمام، کوئی صدقات کا اہتمام کر دیجیے گا. فرمایا جس نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنی زندگی میں داخل کیا اور روزانہ پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے. جس نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کو مسلسل پڑھا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. جس نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کو مسلسل پڑھا وہ حاسدوں سے بچا رہتا ہے. جس نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کو مسلسل پڑھا، اللہ تعالیٰ کا اس پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے. پیارے دوستو، مکمل ویڈیو کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ. چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، لائک شیئر سبسکرائب کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام ضرور کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں پہ فرض ہیں، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، استطاعت ہو تو، اور دین اسلام کے جتنے بھی رکن اور ارکان ہیں اس پر ایمان لانا. تو کہیں بھی اگر آپ دین اسلام سے دور ہوتے ہیں، اسکپ ہو جاتے ہیں، رابطہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان گمراہی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کی ناکامی کا سبب بنتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اور بلندیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فإن اللہ شاکر علیم وما علینا الا البلاغ المبین.